معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، اسٹیج پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آج ہم اور آپ جس بزم میں شریک ہوئے ہیں، یہ بزم اور یہ مجلس اپنے دور اور اپنے زمانے کی انقلابی مجلس ہے، اور انشاءاللہ اس انقلابی مجلس کے قدم آگے بڑھیں گے تو جتنی روشنیاں اور جتنے پھول ان بچوں کے زبانوں سے بکھرتے نظر آئے ہیں، انشاءاللہ یہ پوری دنیا میں پھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں کچھ بیان کرنے سے پہلے جو میں نے دو چند بچوں سے سنا، اس کے تعلق سے اظہار رائے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو بچوں میں ہونی چاہیے کسی کو فیس کرنے کے لیے، کسی کے سامنے بات کرنے کے لیے، وہ خوف اور ڈر کا نہ ہونا ہے۔ اگر کسی بچے کے اندر خوف اور ڈر ہے تو پڑھنے، یاد کرنے، سب کچھ کے بعد وہ مجمع کو فیس نہیں کر سکتا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنے چھوٹے عمر کے بچے یا بچیاں بلا خوف و خطر اتنے بڑے مجمع کے سامنے تقریر کر رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، انگلش ٹرانسلیشن پیش کر رہے ہیں، اردو کے ٹرانسلیشن پیش کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسری بات، اپنے اوپر کانفیڈنس ہونا، اعتماد ہونا، یہ بھی ایک بچے کو یا ایک بچی کے اندر پایا جانا ضروری ہے، تبھی جا کے وہ کسی سے صحیح طریقے سے اپنی بات کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے، اور اپنے ما فی الضمیر دل میں جو بات ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ الحمدللہ جامعہ مسعودیہ کے بچوں میں بدرجہ اتم پورے طور سے یہ باتیں موجود ہیں، جس کی بنیاد پر آج اسٹیج پر کھڑے ہوئے آپ کے سامنے بلا جھجک یہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور قرآن شریف کا تلفظ میں نے جتنا سنا، کسی لڑکے یا لڑکی کے ایک حرف میں بھی شکایت نہیں ہے، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، اپنی مخرج کے ذریعے اس لفظ کو ادا نہ کیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ شاید اس کو فیل نہ کرتے ہوں کہ یہ تو بہت معمولی بات ہے، چھوٹی بات ہے،
لیکن حقیقت آج کے دور میں اور یہاں کے ماحول میں اس طرح سے انہیں قرآن پڑھنا یقیناً یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اساتذہ نے اپنی پوری محنت ان بچوں کے پیچھے لگائی، سبحان اللہ، جس کی بنیاد پر بڑے بڑے مدرسے کے طلبہ جو عالم بننے جاتے ہیں ان کے تلفظ بہت ساری جگہوں پر آپ کے درست نہیں ملیں گے، پروننسیشن آپ کو صحیح نہیں ملے گا، لیکن جامعہ مسعودیہ کے یہ چھوٹے بچے پورے طور سے پورے اعتماد ہو کر ہر لفظ کا پروننسیشن بالکل صحیح ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور اس سے بڑھ کر ایک بات آپ کو بتاؤں، حدیث شریف پڑھنا، حوالے پیش کرنا اور اپنی جگہ پر صحیح طریقے سے رکنا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے طلباء جب پڑھتے ہیں تو رکنے کے وقت قالا پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ قالا پڑھتے ہیں۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ اگر وقف کیا جائے، رکا جائے تو اس کو پڑھا جائے قال۔ اس میں بہت عمدگی آتی ہے، عرب کا طریقہ یہی ہے بولنے کا۔ ہم نے بھی جامعہ ازہر مصر میں پڑھا ہے، دیکھا ہے، سنا ہے، سمجھتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ جامعہ مسعودیہ کے بچے اس طرح سے احادیث طیبہ سناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جامعہ مسعودیہ، جامعہ مسعودیہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ۔ تو جامعہ مسعودیہ کے طلباء جو یہ ساری چیزیں سنائے، بتائے اور آپ کے سامنے پیش کیا، میں ان کی خوبیوں کو، ان کی اچھائیوں کو اپنے جملوں میں ادا نہیں کر سکتا۔ واہ بھائی، سبحان اللہ، یہ اتنے اعلیٰ درجے کا کام ہے۔ ماشاءاللہ، لوگ بڑے بڑے مدرسے کھول لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، لیکن بغیر بنیادی چیز مضبوط کیے، فنڈامنٹل چیز کو صحیح کیے، آپ اپنے نتیجے کو نہیں پہنچ سکتے، آپ اپنے ٹارگٹ کو نہیں پہنچ سکتے۔ الحمدللہ جامعہ مسعودیہ اس فنڈامنٹل اور بنیادی چیز کو پورے طور سے اپنی قوم کو دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اور انشاءاللہ اگر ان کے ذمہ داران کا یہی طریقہ رہا تو ایک نہ ایک دن اپنے سماج میں، اپنی قوم میں اور اپنے معاشرے میں انقلاب ضرور ہوگا۔ بے شک انشاءاللہ۔ اور جس سماج میں تعلیمی انقلاب آ جائے اس کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو انشاءاللہ یہ بنیاد ہے، یہ ابتدا ہے، اور حقیقت میں یہ اگرچہ کہنے کو نہیں کا کام ہے مولانا شاہد رضا صاحب اور توصیف صاحب اور جو بھی اساتذہ ہیں، لیکن یہ پوری قوم کا کام ہے، اور خاص طور سے یہ میرا کام ہے، میرا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کا بچہ قرآن ایسے پڑھے کہ لوگ اش کریں، حدیث ایسے سنائے کہ لوگ کہیں یہ مسلمان ہے، بیان اس طرح کرے کہ لوگ کہیں کہ یہ مسلمان ہے، اپنے کردار اور کریکٹر کو ان تعلیمات کے ذریعے ایسے پیش کرے کہ اپنے تو اپنے، غیر بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ یہ مسلمان ہے۔ مسلمان انہیں یہ سکھاتا ہے کہ اس طرح کا ان کا کریکٹر ہونا چاہیے اور ان کا کردار ہونا چاہیے۔ واہ بھائی، تو میں جامعہ مسعودیہ کے تمام اساتذہ بالخصوص مولانا شاہد رضا صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں،
اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وقت میں، ان کے علم میں، ان کے عمر میں اور ان کے دست و بازو میں اتنی قوت دے، اتنی قوت دے کہ یہاں کے سارے بچے، سارے طلباء، ساری لڑکیاں، سارے لوگ قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے پڑھیں اور دنیاوی تعلیم میں بھی، خواہ انگلش کا معاملہ ہو، خواہ میتھ کا معاملہ ہو، خواہ سائنس کا معاملہ ہو، اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے نظر آئے اور غیروں کے کندھوں سے کندھے ملا کر چلنے کی کوشش کریں، بلکہ ان سے آگے چل کر صلاحیت رکھ سکیں۔ تو بہرحال امید قوی ہے کہ اگر ان کا طریقہ کار یہی رہا اور آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو یہ انقلاب انشاءاللہ اور بہتر طریقے سے ہمارے سامنے آ کر رہے گا۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے اور بہت افسوسناک پہلو یہ ہے کہ بڑا کوئی عالم اگر اچھا کام کرتا ہے تو عام طور سے لوگ اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک طور سے عالم اگر اچھا کام کرتا ہے تو بڑا ہی ہے، ماشاءاللہ میں ان کو بڑا ہی سمجھتا ہوں، لیکن جو ایک نظریہ ہے آدمی اپنے عمر سے بڑا نہیں ہوتا، یہ بھول جائے۔ آدمی اپنے عمر سے بڑا نہیں ہوتا ہے، اپنے علم اور اپنے کردار اور اپنے اخلاق سے۔ بے شک بے شک۔ تو یقیناً یہ بڑے ہیں، لیکن جو لوگ سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے، تو جب بڑوں کا لوگ ساتھ نہیں دیتے تو چھوٹے کا ساتھ کیا دیں؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، کم عمر ہے، آپ یہ دیکھیں کام کون کر رہا ہے، کام کون کر رہا ہے۔ اگر وہ آپ کا سنی مسلمان بھائی ہے تو آپ اس کا ساتھ ضرور دیجیے، پیسے کے اعتبار سے، روپے کے اعتبار سے، چل کر کے، زبان سے، طاقت سے، جیسے بھی ممکن ہو آپ ساتھ دیجیے۔ اگر یہ عالمیہ جو ساتھ نہ دینے کا ہے آپ اسے ختم کر دیں، آج یہ بچہ انشاءاللہ اس گاؤں میں، اس علاقے میں انقلاب لا کر دے۔ بے شک بے شک بے شک۔ لیکن ہمارے یہاں افسوس یہ ہے کہ حوصلہ افزائی کا فقدان ہے۔ لوگ سوچتے ہیں ہر جگہ میرا ہی ٹائٹل لگا رہا ہے، میں ہی فرنٹ پہ رہوں، کام کروں یا نہ کروں، کام کروں یا نہ کروں، میں ہی فرنٹ پہ رہوں۔ اس نظریے کو آپ کو بدلنا، جو کام کرے گا فرنٹ پر وہی رہے گا اور اسی کا ساتھ دیا جائے گا اور اسی کو آگے بڑھائے گا۔ بہت خوب، حق ہے حق ہے۔ پورے علاقے میں آپ گھوم جائیں گے، جو یہاں پر ابھی میں نے دیکھا ہے یہ آپ کو شاید ہی کہیں دیکھنے کو ملے۔ میں نے اوجھا گنج میں تھا، ایک دور تھا، ابھی کچھ حالات ہیں شاید آپ نے سنے ہوں گے، میں اب کوشش کر رہا ہوں تو اب جا کے پہلے سے کچھ بہتر ہوا، لیکن ابھی بھی میں اتنا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے کچھ وجوہات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جتنا ہوا ہو چکا، اب آپ اپنی آنکھیں کھولیے اور کام کرنے والوں کا کھل کر ساتھ دیجیے، تاکہ آپ کا سماج ترقی کرے اور اچھی تعلیم حاصل کرے اور صحیح دین اور ماڈرن ایجوکیشن دونوں تعلیم اگر ہمارے بچوں کے پاس ہو جائے صحیح طریقے سے، جس کا میں خود پورے بستی میں اس کی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مزید انشاءاللہ کروں گا۔ اور جو بھی کام کرے، ایسا نہیں کہ میں کرنا چاہ رہا ہوں تو کوئی دوسرا کر دے تو اس کو نیچا دکھاؤں یا اس کو پسند نہ کروں، ایکسپٹ نہ کروں، یہ تنگ دلی بہت زیادہ ہے۔ ایسا نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں کرنا چاہتا ہوں، نہیں کر سکا، لیکن ہمارا کوئی عالم، ہمارا کوئی سنی بھائی اگر کرتا ہے تو اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے، حوصلہ افزائی کی جائے، وہ کم، خاص طور سے اس زمانے میں، کیونکہ لوگ خالی ٹائٹل لگانا چاہتے ہیں، کام کرنے سے بھاگتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں کام ہو رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگ آپ کو ڈھونڈنے کے بعد بہت کم ملیں گے، بہت کم ملیں گے، اور میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، آپ خود تلاش کریں، اپنے دل کو جوڑیں، اپنے دماغ کو جوڑیں اور تلاش کریں کیا اس طرح کی قربانیاں اور محنت دینے والے آپ کو ملتے ہیں، بہت کم ملتے ہیں۔ تو ان
ان کا احترام کریں, ان کی عزت کریں, ان کو قبول کریں اور ان کا ہر طرح سے ساتھ دیں. انشاءاللہ اس میں ان کا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور اگر کہیں ہوا بھی تو اس سے زیادہ آپ کے سماج کا فائدہ ہوگا اور آپ کی پوری قوم کا فائدہ. بے شک بے شک. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے ایسے لوگوں کا ساتھ کر دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آمین ثم آمین. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میں معذرت چاہتا ہوں, 2-3 مرتبہ گھر سے فون آ گیا, تو چونکہ بچی کی طبیعت خراب تھی تو مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہوا کہیں کوئی دقت نہ ہو. خیر ٹھیک ہے, ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمارا سماج کام کرنے والوں کو آگے نہیں بڑھائے اس وقت تک ہمارے سماج کی بھلائی نہیں ہو سکتی. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا سماج سدھر جائے, لیکن جو کام کرتا اس کا ساتھ نہیں دیتے تو سماج کبھی نہیں سدھرے گا. اس لیے وقت کا یہ جبری تقاضا ہے, لازمی طور پر کہ جو کام کر رہا ہے اس کا ساتھ دے. کہیں غلطی ہوتی ہے, اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی کام کرنے والا وہ انسان ہے, فرشتہ تھوڑی نا. کیا ہے؟ انسان ہے, فرشتہ نہیں ہے. اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی تو آپ یہاں وہاں بیان کرتے ہوئے پھریے, یہاں وہاں برائی کرتے ہوئے پھریے, تو یہ تو پہلی بات تو آپ گناہ اور جرم کریں گے, کیونکہ شریعت اسلام یہ کہتی ہے کسی کے اندر کوئی غلطی پائے گی آپ اس سے بات کریے گا کہ اس کو بتائیے, نہ مانے تب اب کوئی بات ہو گیا. ٹھیک ہے, تو بائی چانس اگر ان سے یا کسی سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو آپ ان سے بات کر کے اس کا علاج کر سکتے ہیں, کبھی ادھر ادھر بات نہ کریں. یہ اپنے پاؤں میں خود کلاڑی ماری. کیا ہے؟ اپنے پاؤں میں خود کلاڑی ماری. تو کوئی عقل آدمی اپنے پیر میں کلاڑی نہیں مارتا. ٹھیک ہے, اس لیے بہرحال جامعہ مسعودیہ کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں دعا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تمام تر آلام و مصائب سے محفوظ رکھے اور دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دست و بازو کو مضبوط فرمائے. اور میں کچھ دے نہیں سکتا تو کم سے کم دعا ہی دے سکتا ہوں, اور تھوڑا انعام بھی دینا چاہتا ہوں. ان دونوں بھائی یا اور اساتذہ ہوں گے تو میری طرف سے ان کو 500 روپے انعام ہے, اور جتنے بچے انعام میں شریک ہوئے ہیں سب کے لیے 500 میری طرف سے, وہ انشاءاللہ ان کے درمیان تقسیم ہو جائے گا. تو یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے, لیکن یہ میں چاہتا ہوں کہ جتنا نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادہ حضور فقیہ ملت, شہزادہ حضور فقیہ ملت, جامعہ مسعودیہ, جامعہ مسعودیہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس کا درد میں اس لیے محسوس کر رہا ہوں کہ میں خود یہ چاہتا ہوں, اور جو بھی دل سے چاہے گا وہ ضرور محسوس کرے گا. جو بھی دل سے چاہے گا وہ ضرور اس کی ضرورت کو محسوس کرے گا, جو چیزیں ہم نے بتائیں. بہرحال اب میں علم اور تعلیم و تعلق کے تعلق سے تھوڑی دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا تاکہ مزید علم پر روشنی پڑے, اور علم ہی بنیاد ہے, اس کی بنیاد پر ہم اپنے سماج کو آگے بڑھا سکیں. میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, اور تم ہی بلند رہو گے اگر تم سچے پکے کامل پرفیکٹ مومن ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں واضح کر دیا کہ ایک مسلمان کو بلند رہنے کے لیے
چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو چاہے آخرت کے اعتبار سے ہو، اس سے مکمل اور پرفیکٹ مسلمان اور مومن ہونا۔ اب اس آیت کو اپنے سامنے رکھیے اور اپنے سماج کو دیکھ لیجیے۔ ہمارا سماج کہیں بھی، چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو چاہے دین کے اعتبار سے ہو، وہ اعلیٰ پیمانے پر بلندیوں پر نظر نہیں آتا۔ صرف ایمان کی بنیاد پر بلند ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے، لیکن اس کے بعد کی جو بلندیاں ہیں، سماج میں جو عزت ہونا چاہیے، جو وقار ہونا چاہیے، غیروں کے درمیان جو ہماری کیفیت ہونی چاہیے اور دین کے اعتبار سے جو ہماری پختگی ہونی چاہیے، وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم ہر اعتبار سے پستی کے شکار ہیں۔ اب یہ بلندی جو قرآن میں بیان کی گئی، یا کامل مومن ہونا، پرفیکٹ مسلمان ہونا، یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بندہ ہونے سے ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بندہ ہونے سے، اس کا پسندیدہ بندہ ہونے سے۔ اب پسندیدہ بندہ آدمی کیسے بنے گا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈرنے کے ذریعے۔ ڈر کا مطلب کیا ہے؟ ڈر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی کرے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، نماز کا وقت ہو جائے نماز ادا کرے، زکوٰۃ کا وقت ہو جائے، مالک نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، روزے کے دن آ جائیں تو روزہ رکھے، حج فرض ہو جائے تو حج ادا کرے، اولاد والا ہو جائے تو اولاد کی صحیح تربیت کرے، بیوی والا ہو تو اس کے حقوق ادا کرے، بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے۔ یعنی جیسے بھی درجہ بدرجہ اس کی ذمہ داریاں بڑھتی جائیں، اسی طرح سے وہ اپنی ذمہ داری کو پورے دور سے ادا کرتا ہوا نظر آئے۔ اس کو تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ سے ڈرنا کہتے ہیں۔ اور اللہ سے ڈرنا وہ عقیدے کی حفاظت اور فرائض، پھر سنت، پھر نفل، پھر مستحبات، یہ ساری چیزیں جتنا آدمی نفل فرض وغیرہ کے بعد ادا کرے گا، اتنے ہی اعلیٰ درجے پر اس کا تقوی اور پرہیزگاری ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا ہی محبوب بندہ۔ یہ ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ اتنا اعلیٰ درجے کا کیسے بنے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے بندے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ علم رکھنے والے۔ کون ہیں؟ علم رکھنے والے ہیں، نالج رکھنے والے ہیں، جانکاری رکھنے والے ہیں۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ اگر آپ کو پرفیکٹ مومن بننا ہے، مسلمان بننا ہے اور تقوی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ درجے پر پہنچنا ہے، تو آپ کو سب سے پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا، علم کی دولت سے مزین ہونا پڑے گا اور علم کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کرنا پڑے گا۔ علم حاصل ہوگا تو آپ کو موقع ملے گا کہ آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ علم حاصل ہوگا تو آپ کو موقع ملے گا کہ صحیح طریقے سے اپنی عبادت ادا کریں۔ آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ اپنے رب کو صحیح طریقے سے پہچان سکیں گے، اپنے نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزار سکیں گے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ اپنے رب کو جیسا پہچاننا چاہیے ویسے پہچان نہ سکیں گے، اس کے حق کو صحیح طریقے سے نہیں ادا کر سکیں گے، نبی کے فرمان کے مطابق آپ زندگی نہیں گزار سکیں گے، اور اگر تربیت آپ کے علم کے مطابق صحیح نہیں ہوئی تو آپ کو جیسا شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے وہ آپ کبھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ چیز نہیں کریں گے تو آپ نہ تو دنیا کے اعتبار سے ترقی کر سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے اعتبار سے۔ اور خدا نہ خواستہ اللہ کی مرضی ہے کسی کو دولت حاصل ہو گئی تو ٹھیک ہے، لیکن ایک مومن
کہ اصل زندگی آخری زندگی ہوتی ہے، آخرت کی دنیا سے جانے کے بعد وہاں کامیاب ہونا آسان ہے، تو وہاں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی اگر آپ شریعت اسلامیہ کے بارے میں نہیں جانتے اور اس کے مطابق زندگی میں نہیں گزارتے۔ یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ آدمی کو جب علم ہوتا ہے، اس کی تربیت اچھی ہوتی ہے تو ہی اس کے مطابق وہ چل سکتا ہے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں، کوئی ڈاکٹر ہو تو وہ علاج کر سکتا ہے، لیکن اگر ڈاکٹر نہ ہو، مثال کے طور پر کوئی میکینک ہو یا کوئی ٹیچر ہو یا کوئی عالم ہو، اس سے کہہ دیا جائے کہ تم یہ ڈاکٹری کا کام کر دو، ایک انجیکشن لگا دو، تو آپ کو لگتا ہے وہ لگا پائے گا؟ سوائے نقصان پہنچانے کے وہ کچھ نہیں کر سکتا اگر اس نے وہ کام کیا۔ تو کسی بھی فیکلٹی میں آپ غور کر لیں، بغیر علم اور تربیت کے وہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا۔ تو بغیر اسلام کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، حدیث کے تعلق سے، بغیر جانکاری کے آپ اس کو صحیح طریقے سے، ان کے معاملات کو صحیح طریقے سے آپ طے نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمارے معاشرے کو لازم اور ضروری ہے کہ سب سے پہلے بنیاد کو مضبوط کرے۔ شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنے بچوں کو چلنا سکھائے، بولنا سکھائے، کھانا سکھائے، پڑھنا سکھائے، بڑوں سے ملنا سکھائے، چھوٹوں پر شفقت سکھائے۔ یہ ساری چیزیں شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ہم پر سکھانا لازم اور میں یہ نہیں کہتا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا۔ تو آپ کو ذمہ داری ملی ہے کہ اپنے بچے کی صحیح رہنمائی کریں، اس کی صحیح تربیت، اس کی صحیح تعلیم دیں۔ اگر آپ نے یہاں لاپرواہی کی تو کل قیامت میں جب سوال ہوگا تو آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اے خدا کے بندو، اللہ سے ڈرو، آخرت کے عذاب سے ڈرو، قبر کے عذاب سے ڈرو، اور دنیا میں جو ہماری پستی کا معاملہ ہے اس سے عبرت حاصل کرو اور اپنے بچوں کو بہترین تعلیم و تربیت دینے کی کوشش کرو۔ آج ہم اور ہمارے جیسے بہت سارے علماء، مولانا شاہد رضا صاحب جیسے بہت سارے علماء کہتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ کوئی مکھی آئی اور بنا کے چلی گئی، کیونکہ ہم علم کی روشنی سے آشنا نہیں ہے، ہم اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے، اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اس کی اہمیت ہمارے ذہن میں جاگزی نہیں ہے۔ جس دن آپ کے ذہن میں تعلیم کی اہمیت بیٹھ جائے گی، انشاءاللہ آپ اس کے لیے پوری کوشش کریں گے اور اس کے لیے قربانیاں دیں گے۔ آج آپ کا بچہ مدرسے میں چلا جاتا ہے، آپ کو کوئی فکر نہیں کہ آپ کا بچہ کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا، گھر آیا آپ خالی پیسہ 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 دولت دولت کرتے رہتے ہو، لیکن اپنے بچے کے پاس 10 منٹ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے کہ بچہ یہ پڑھ لے یہ پڑھ لے، کچھ دے کر کے، کچھ بھسلا کے، کچھ سمجھا کے۔ اتنی بھی آپ کو فرصت اگر نہیں ہے تو یقیناً آپ اپنی ذمہ داری سے غافل ہیں، اور یہ غفلت آپ کو آج جتنا پریشان کر رہی ہے کل اس سے زیادہ آپ کو پریشان کرنے والی ہے۔ اس لیے وقت رہتے آپ سمجھ جاؤ اور اپنے بچوں کی بہترین تعلیم دو، ان کی تربیت کرو، اور جہاں بھی پڑھائی اچھی ہوتی ہے وہاں ان کو پڑھانے کی کوشش کرو، اور بر وقت آپ کے جامعہ مسعودیہ جو حق ادا کر رہا ہے، بلکہ یہ کہہ لیجیے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ ذمہ داری اٹھائیں، تو کچھ لوگ اٹھا لیتے ہیں تو سب کے سب نہیں ہوتے۔ مولانا شاہد رضا صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا تو آپ کے سارے لوگ ذمہ داری سے سبکدوش ہیں۔ بس اتنا کرنا ہے کہ ان کے مدرسے بھیجیے اور اپنے گھر پہ ان کو بیٹھنا ہے پڑھنے کے لیے، بس اتنا انشاءاللہ آپ ضرور کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں ارے مولانا حاصل کر لیا، علم بہت ہے اور فلاں حافظ صاحب حافظ ہو گئے اور بھی ساری چیزیں ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم بلا لیں گے، فاتحہ کرا لیں گے، بلا لیں گے، میلاد شریف پڑھوا لیں گے، ایسا لگتا ہے۔
اور مدار شریف پہ لے جا کے چادر چڑھا لیں گے. ایسا لگتا ہے صرف یہی چیزیں ضروری ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے. حدیث سنیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے. صرف عالم پر فرض نہیں, صرف طالب علم پر فرض اور ضروری نہیں ہے. اور فاتحہ کرانا, میلاد شریف کرانا, مزار شریف پر جانا یہ اچھی بات ہے, لیکن یہ فرض اور واجب اور ضروری نہیں ہے. اس کو آپ کریے, لیکن اگر اس کو کر رہے ہیں اور فرض ادا نہیں کر رہے ہیں, اس کو کر رہے ہیں اور واجب نہیں ادا کر رہے ہیں, تو آپ سرے سے غلط ہیں اور بالکل فالٹ. اور میں یہ نہیں کہتا, یہ قرآن کہتا ہے, یہ حدیث کہتی ہے, اولیاء کرام کا کردار اور کریکٹر کہتا ہے, اور اعظام علماء کرام کا طریقہ کار ہے. آپ چاہے انبیاء کو لے لیجئے, صحابہ کرام کو لے لیجئے, ان کے بعد ائمہ مجتہدین کو لے لیجئے, اولیاء کرام کو لے لیجئے, علماء کرام کو لے لیجئے, آپ کو کوئی ایسا فرق نہیں ملے گا, کوئی بھی فرق جو ذمہ دار ایسا نہیں ملے گا کہ وہ مستحب اور سنت تو ادا کرے لیکن فرض اور واجب ادا کرے. کوئی بھی نہیں ملے گا. آپ دکھا دیجئے, کسی کو بھی دکھا دیجئے, میرا چیلنج ہے آپ سے. لیکن عجیب اتفاق ہے ہمارے سماج کا کہ جو ضروری ہے اس کو بیک فٹ پر رکھا, پیٹھ پیچھے ڈال دیا, اور جو غیر ضروری ہے اس کو بالکل مضبوطی سے ٹھیک ہے پکڑے رہو, اچھی بات ہے, لیکن فرض کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, واجب کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. چاہے وہ نماز ہو, چاہے وہ زکوٰۃ ہو, چاہے اپنے بچے کی بہترین تربیت کرنی ہو, چاہے ان کو بہترین تعلیم دینی ہو, اس سے آپ کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکتے. اگر آپ چھڑاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے تئیں سنجیدہ نہیں ہیں, اور جتنی تباہی آپ نے دیکھی ہے اس سے زیادہ آپ تباہی اور پریشانی کا انتظار کر رہے ہیں, اور اپنی ذمہ داری سے پورے دور سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. مسلمانوں جاگ جاؤ, ہوش میں آ جاؤ. اتنی تباہی ہوئی کیا کم ہے, اب مزید تباہی کا انتظار نہ کرو. اپنے بچوں کو جیسے بھی ممکن ہو ایک وقت کم کھاؤ, چلے گا, لیکن اپنے بچوں کو نہ پڑھاؤ, یہ کبھی نہیں چلے گا. اپنے بچوں کی تربیت نہ کرو, اپنی بچیوں کی تربیت نہ کرو, یہ کبھی نہیں چلے گا. ماریرا بہت بڑی خانقاہ مانی جاتی ہے اور بڑی سرکار کے نام سے مشہور ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان وہاں جا کر مرید ہوئے, وہیں سے خلافت بھی حاصل ہوئی. الحمدللہ ہم کو بھی اس سال وہاں سے خلافت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے جسے نوازتے. بالکل وہاں کا پیغام کیا ہے, وہاں کا پیغام ہے آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ. آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ. آپ آج آدھی روٹی کھاؤ گے, کل آپ کا بچہ سینکڑوں روٹی کا مالک ہوگا اور ہزاروں اور لاکھوں کو کھلاتا ہوا نظر آئے گا. شرط کیا ہے کہ آپ قربانی دے کر کے اپنے سماج کو تعلیم اچھی دے دو, انہیں تربیت اچھی دے دو, اور انہیں ہائی لیول کی تعلیم دے دو, خواہ دین کے اعتبار سے ہو اور خواہ دنیا کے اعتبار سے. بہت خوب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, شہزادہ حضور فقیہ ملت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لیکن ہم نے مزاج یہ بنایا ہے کہ وقتی طور پر دولت حاصل کر لیں, یہی ہماری سب کامیابی ہے. گھر بلڈنگ بنا لیں, یہی ہماری کامیابی ہے. اور تھوڑا بہت پیسے کما لیں اور 3 ٹائم کھانا کھا لیں, یہی کامیابی ہے. یہ کامیابی نہیں ہے, اور اگر ہے بھی تو یہ وقتی طور پر آج ہے کل ختم ہو جائے گا. دولت یہ ہاتھ کے محل ہے, کب آئی کب گئی. کتنے لوگوں کو ہم نے امیر دیکھا اپنی نگاہوں کے سامنے وہ فقیر ہو گئے, اور کتنے فقیر تھے وہ امیر ہو گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے دے دے گا, اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا ہے. لیکن صرف وہی رہے اور دوسری چیز کو آپ نیگلیکٹ کر دیں, اس کی طرف توجہ نہ دیں, تو یہ بہت غلط ہوگا. تو آپ دولت بھی حاصل کیجیے, لیکن ساتھ میں اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت پر پورا فوکس کیجیے اور پوری توجہ دیجیے, پوری ذمہ داری ادا کیجیے. خواہ اس کے لیے آپ کو 2-4 لقمے کم
یا یہ کہہ لیجئے مسلمان گوشت کھانے بہت ماہر ہیں، ایک دو ٹائم گوشت نہ کھائیں تب بھی چلے گا۔ ابھی بتا دیں فیس دینے کی بات آ جائے، ٹھیک ہے، 100 روپیہ 200 300 500 تو نہیں نکلے گا، لیکن اگر گوشت کھانے کی باری آ جائے تو وہ مہینے میں ہزاروں روپے کے گوشت کھا جائے گا۔ تو یہ جو نظریہ ہے ہمارے کھانے پینے کا اور پیٹ بھرنے کا، اس نظریے سے ہمیں باہر آنا ہے۔ ہم کو یہ نظریہ قائم کرنا ہے کہ ہم سال بھر بھی اگر گوشت نہ کھائیں تو چلے گا، لیکن اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت جو ضروری ہے وہ نہ دیں، یہ کبھی نہیں چلے گا۔ جس دن ہمارے سماج نے یہ نظریہ قائم کر لیا اور اپنے بچوں کی تعلیم پر پیسہ خرچ کرنے کا نظریہ بنا لیا، انشاءاللہ آج تھوڑی پریشانی ہوگی، لیکن اسی بچے اور بچی کی وجہ سے کل آپ کا معاشرہ صالح ہوگا، لوگ اچھے طریقے سے زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں گے، لوگ عزت و وقار کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ اسی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہوگا کہ نسلیں پرہیزگار ہوں گی، متقی ہوں گی، تعلیم یافتہ ہوں گی، اور پوری قوم کو تعلیم اور ایجوکیشن کا پیغام دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور نجیب حیدر نجمی میاں نجیب حیدر دامت برکاتہم العالیہ زندہ باد، خلیفہ حضور نجیب حیدر دامت برکاتہم العالیہ، حضور خلیفہ حضرت کے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت پر سخت توجہ دینے کی ضرورت ہے، یہی بنیاد ہے، بغیر اس کے ہم جو کامیابی ہمیں چاہیے وہ نہیں مل سکتی۔ کھانا جینا تو ہر ایک کر لیتے ہیں بھائی، غیر مسلم بھی اللہ کی ہمیشہ نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے، کتنے لوگوں کو کروڑ پتی لکھ پتی بنائے ہوئے ہیں، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن تعلیم یہ اس کے بغیر آپ کی دولت آپ کے کام نہیں آئی ہے۔ آج جو ماحول ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس ماحول میں آپ جی رہے ہیں کہ اس ماحول میں آپ کی دولت بھی کام نہیں آئی ہے، کتنا بھی پیسہ ہے، اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ آپ کی تعلیمی طاقت ہے، ایجوکیشنل طاقت ہے، آپ کے سگنیچر کی طاقت ہے۔ نجیب حیدر میاں نجیب ملت بھی جنہیں کہتے ہیں، مہاراجہ شریف سے انہوں نے یہ ابھی پرسنل گفتگو میں کہا تھا کہ ہمیں جہاں دین کی تعلیم چاہیے وہیں دنیاوی اعتبار سے سگنیچر کی طاقت بھی چاہیے، ماشاءاللہ بہت خوب، سگنیچر کی طاقت بھی چاہیے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اپنے بچوں کو IAS بنا دیں، بہت بڑا ڈاکٹر بنا دیں، بہت بڑا لائر بنا دیں، بہت بڑا جج بنا دیں، بہت بڑا بزنس مین بنا دیں، جو جو عہدے ہیں ہندوستان کے اعتبار سے اس عہدے پر اپنے بچے کو بیٹھا دیں، تب اس سگنیچر کی طاقت آپ کو ملے گی، اس سے پہلے آپ کو نہیں مل سکتی۔ اور ہم کیا ہے، 5 تک پڑھا لیے، ہائی اسکول پڑھا لیے، انٹر کرا لیے، بہت کرائے تو BA MA کرا لیے، بس اسی میں مگر لگتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، تعلیم اچھی بات ہے، لیکن جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ BA MA پورا نہیں کر سکتے، اس لیے اپنے بچوں کو جہاں دینی تعلیم بہتر طریقے سے دیتے ہیں اور انہیں پڑھاتے ہیں، ممکن ہو تو آپ مفتی عالم بھی بنائیے، اس کی بھی ضرورت ہے، اچھے عالم اور مفتی کی، پابند شریعت، نماز کا پابند اور ساری چیزیں، اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ وہیں پر ہمیں دنیاوی اعتبار سے بھی ہائی ایجوکیشن کا تعلیم یافتہ خاص طور سے عہدے والا چاہیے، اور یہ جان لیجئے آپ چاہے دین کی تعلیم دیں چاہے ماڈرن ایجوکیشن، اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو سب کچھ دین ہی ہے، سب کچھ دین ہی ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، آپ کے عمل کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ دین حاصل کر رہے ہو، آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہو کہ اپنے قوم کی خدمت کرے گا، اپنے ملک کی خدمت کرے گا، تو اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ کسی کو IAS بناتے ہو
تو اس میں بھی اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو وہاں بھی آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے برعکس دیکھ لیں، اگر دین ہی کی تعلیم آپ حاصل کر رہے ہو لیکن آپ کی نیت میں فساد ہے، آپ چاہتے ہو کہ دنیا کما لیں یا عزت اور شہرت کما لیں اور لوگ علامہ فہامہ مفتی کہنے لگے، تو یہ آپ کی نیت میں فساد ہے۔ کتنی بھی تعلیم حاصل کر لیں آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز پر آپ کو ثواب مل سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی نیت اچھی کر لیں اور بہتر کریں۔ بے شک سبحان اللہ۔ میں صرف ایک حدیث سنا کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا، بس ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے صحابہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ یہودی زبان سیکھ کر آئیں۔ کون سی زبان؟ یہودی زبان سیکھ کر آئیں۔ ابھی 15 دن نہیں گزرتے ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ 15 دن میں یہودی زبان سیکھ کر آ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے آپ کو جانتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ سیکھ کر نہیں آئے تھے اس وقت تک ایک یہودی خط لکھتا تھا۔ حضور کو یہ خدشہ ہوا یا قوم کو پیغام دینا مقصد تھا کہ اگر یہی خط لکھتا ہے تو ہو سکتا ہے میں لکھواؤں کچھ اور وہاں پر جا کے کچھ اور سنا دیں۔ یہودی دشمنی کا بھی ادا کر سکتا ہے، دشمن ہوتا ہے، کچھ اور سنا دے تو فتنہ و فساد ہو جائے، امن بھنگ ہو جائے، ختم ہو جائے۔ ادھر سے خط آتا ہے، انہوں نے لکھا کچھ اور، یہاں پڑھ کے سنا دیا کچھ اور، تو جنگ کا ماحول پیدا ہو جائے۔ اس خطرے کو بند کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آپ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ یہودی زبان سیکھیں۔ واہ بھائی، پوائنٹ کیا ہے، میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر آپ کا ذہن اس طرف قطعاً نہیں جانا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے، ورنہ اس طرح کے الزامات کیوں کرتے؟ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہے کہ جس طرح ہم رائی کے دانے کو اپنے ہتھیلی پر دیکھتے ہیں پوری دنیا وہ دیکھتے ہیں، اور جو ہو چکا اور جنت میں داخل ہونے تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور نے جو انتظام کیا یہ بتانے کے لیے کہ انسان کتنا بھی بلند مرتبے پر پہنچ جائے اسے اسباب کا استعمال کرنا چاہیے، اسے استعمال کر کے اپنی قوم کو سیکورٹی اور حفاظت فراہم کرنی چاہیے۔ یہ پیغام دینا چاہا ہے اور یہ اپنی قوم کو سمجھانا چاہا ہے۔ اب آئیے اپنے ماحول میں آپ دیکھیں جو لوگ آج عہدے پر ہیں، کیا ملک کے امن کو بھنگ کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیا مسلم اور غیر مسلم کی سیاست نہیں کرتے؟ کیا اس طرح کے سارے معاملات آپ اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھ رہے؟ سوشل میڈیا کے دور میں کون ایسا آدمی ہوگا جن کی نظروں سے یہ حالات پوشیدہ ہوں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں محسوس کیا کہ یہودی زبان سیکھنا چاہیے تاکہ سبب اسباب کو استعمال کر کے اپنے قوم کو سیکورٹی فراہم کی جائے۔ بلا تفصیل میں آپ کو آج سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج ہماری قوم کو انگلش کی تعلیم، میتھ کی تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن کی تعلیم اور ہائی لیول کی تعلیم اس لیے حاصل کرنی چاہیے کہ اپنی قوم کو سیکورٹی فراہم کریں گے، اپنے قرآن کا دفاع کریں گے، اپنے قوم کی حفاظت کریں گے، اپنے سماج کو سیکور کریں گے اور اپنے ملک کی خدمت کریں گے۔ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم عہدوں پر پہنچ کے اپنے ملک کی خدمت کریں؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ان عہدوں پر پہنچ کے اپنے ملک اور سماج کی خدمت کریں؟ یقیناً جتنا خیر کا حق ہے اتنا ہی ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں اور اپنے لوگوں کے شانہ بشانہ چل کے ملک کی خدمت کر سکیں۔ اور یہ اسی وقت ہوگا اے مسلمانوں جب تم دین کی قوت اپنے اندر مضبوطی سے پاؤ گے، اس کی تعلیم پاؤ گے اور اس کے
بعد ماڈرن ایجوکیشن میں ہائی ایجوکیشن حاصل کرو گے تو یہ چیز آپ کے اندر انشاءاللہ زندہ رہے گی اور آپ پورے دور سے خدمت کرنے کی صلاحیت۔ اگر اسی ایک حدیث پر ہمارا ذہن ٹک جائے پورے دور سے تو جامعہ مسعودیہ کا سسٹم آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا۔ اور اسی طرح فلاح ملت انسٹیٹیوٹ ہو جائے گا، اسوان جو لڑکا چلتا ہے، وہاں کا بھی مقصد آپ پر واضح ہو جائے گا۔ یہاں بھی دینی اور ماڈرن ایجوکیشن دونوں دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی لڑکیوں کو دونوں تعلیم دی جاتی ہے پورے دور سے، اور 19-20 کا فرق کر کے رکھیں۔ اب یہ دونوں چیزیں جب رہیں گے انشاءاللہ تو یہ آگے بڑھیں گے، تو انہیں عالم مفتی بننا ہے تو وہ بھی بن جائیں، اور اگر انہیں IAS بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے یا کسی بھی عہدے پر جانا ہے تو اس کے لیے وہ فائٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، رننگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، دوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آج ہمارے سماج میں عام طور سے بچے اور بچیاں ایسی ہیں جن کے اندر فائٹ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ فائٹ کا مطلب مقابلہ کرنا، آگے بڑھنا، دوسرے کو پیچھے چھوڑ دینا، یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جب یہ صلاحیت ہی نہیں ہے تو وہ عہدے پر کیسے پہنچ سکتے؟ تو پہلے تو اپنے بچوں کو دوڑنا سکھائیں، مقابلہ کرنا سکھائیں، فائٹ کرنا سکھائیں، اس لائق سکھائیں کہ غیر کے لوگوں کو یا اپنے ہی لوگ ہوں بلا تکلف وہ بات کر سکے، بلا تکلف وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے اپنے اوپر ان کو کانفیڈنس اور اعتماد ہو کہ ہم یہ ساری چیزیں جو غیر حاصل کرتے ہیں ہم خود بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ کانفیڈنس اور اعتماد پیدا ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے سماج میں انقلاب آئے گا اور لوگ آگے بڑھیں گے ضرور۔ اس کے بغیر ہم ایک بات اور کہتے ہیں، جلسہ جلوس ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے نا، مطلب لاکھوں اربوں روپے جلسے پر خرچے ہوتے ہیں، اگر کا خالی لے لیں گے تب بھی، دوسرے کا تو اسٹیٹ کا بات چھوڑ۔ میں اب یہ سوچیں گے کہیں میں پروگرام کا خلاف ہوں، ارے اگر خلاف ہوتا تو میں آتا کیوں، آپ کو سمجھاتا کیوں؟ یہی ایک ذریعہ تو ہے سمجھانے کا، لیکن اسی کو کامیابی سمجھ لینا، کیا اسی پروگرام کو صرف کامیابی سمجھ لینا ہے، یہ فالٹ ہے، بہت بڑا فالٹ ہے۔ اور آج تقریباً ہمارے سماج میں یہ بات پائی جائے کیا کہ پروگرام کر لیا، واہ واہی ہو گئے، نعرے لگ گئے، ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ تو ایک گبارہ ہے جو آپ نے بلایا اور پھوڑ گئے۔ زمینی طور پر زمین پر اتر کر پروگرام کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب زمین پر اتر کر آپ کام کریں اور اپنے آپ کو پہاڑ کی طرح مضبوط بنائیں گے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب آپ زمین پر اتر کر کام کریں گے۔ آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ پروگرام کر کے ہمارا سماج سدھر جائے گا اور تعلیمی اعتبار سے بہت آگے بڑھ جائے گا اور اسی پر اکتفا کریں گے اور زمینی طور پر کوشش نہیں کریں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ ایک سراب ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پانی ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہے، آپ کو ریت ہے، ریت۔ آپ کو پانی، آپ کا مقصد نہیں ملے گا۔ اس لیے اے مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ، پروگرام کرو اور اس کے مقصد کو بھی پورا کرو، زمینی طور پر اتر کر کام کرو۔ آپ ایک شخصیت کو لے لیجئے، حضور اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت علیہ رحمت و رضوان کا، ہم ان کا نعرہ لگاتے ہیں نا، ہمارا حق بھی ہے کہ ہم نعرہ لگائیں، کیا ہے؟ ہمارا حق بھی ہے کہ نعرہ لگائیں، لیکن اس سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے پوری زندگی مسلمانوں کے عقائد کی حفاظت کے لیے کوشش کی، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں گیا جس میں آپ نے دین کا کام نہ کیا، اور اپنے سنیوں کے عقائد اور ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش کی، ہزاروں کتابیں لکھی، تقریریں بھی کی، بیانات بھی کیے۔ یہ ساری چیزیں کس لیے؟ یہ ہمارے اور آپ کے عقیدے کی حفاظت کے لیے۔ اور ان کا یہ مزاج بتاتا ہے کہ انہوں نے محنت بہت کی ہے، کوشش بہت کی ہے، زمینی طور پر کام کیا۔ صرف وہ معرہ شریف کے آقاؤں کا نعرہ نہیں لگاتے تھے، بلکہ ان کے نعرے کو عملی طور پر زمین پر اتارا۔ تو آج ہم نعرہ لگاتے ہیں، لگائیں، لیکن اس نعرے کا اثر زمینی طور پر اترنا ضروری ہے، ورنہ آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔
حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی ہی ذات ہے کہ جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو کرسی پر بیٹھا کر 4 لوگ اٹھا کر مسجد میں جاتے ہیں اور آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ کسی بھی مفتی عالم سے آپ پوچھ لیجئے وہ کہ کیا اعلیٰ حضرت پر ضروری تھا کہ مسجد جا کے جماعت سے نماز پڑھے؟ کوئی نہیں فتویٰ دے گا، سارے یہی بتائیں گے ان پر لازم اور ضروری نہیں تھا۔ کیا ہے؟ لازم اور ضروری نہیں تھا، وہ گھر میں پڑھ سکتے تھے، انہیں اجازت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ مسجد میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عملی طور پر آپ نے پیش کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبان استعمال کریں، لیکن زبان کے ساتھ آپ کا کردار نہ بولے، آپ کا ضمیری کام نہ بولے، ظاہری طور پر جو کام ہونے چاہیے وہ نہ ہو، تو یہ آپ کا نعرہ کھوکھلا ہے۔ اس کو مضبوط اور پختہ کرنے کے لیے عملی طور پر آپ کو کام کرنا ہوگا، اپنے کردار کو سنوارنا ہوگا، اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں اور بچیوں کی بہترین تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تعلیمات اور تربیت کے لیے جتنی بھی قربانی دینی پڑے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جامعہ مسعودیہ کو دن دوئی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ مولانا شاہد رضا صاحب اور ان کے بھائی صاحب اور دیگر اساتذہ سب کو اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور تمام تر مصائب و آلام سے محفوظ رکھے، اور جو نیک مقاصد ہیں ان کو کامیابی میں جلد از جلد بدل دے۔ بس میں انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور تو شعر بس پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، دور دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئے گی، اب بھی موقع ہے اندھیروں کا، کرو کوئی علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ بولنے میں کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔